ایکچولی میں سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے اور شروع کب ہوتا ہے؟ آپ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ آپ کے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے۔ ہمارے پاکستان میں سب کانٹیننٹل کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اذان ہونے سے 5 منٹ 7 منٹ پہلے مولانا صاحب سپیکر کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، روزے دارو اللہ رسول کے پیارو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، اور اذان اس کے 5 منٹ بعد ہوگی۔ یہ مولوی کو کس نے اختیار دیا؟ کہاں سے مسئلہ لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان کو سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو کھانے پینے کا، فرمایا وہ اس وقت تک نہ رکھے جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اذان کے ساتھ روزہ کھولیں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ دونوں طرف ہی بلنڈر ہے، کیلنڈر بھی لیٹ، 5 منٹ کا مارجن اس میں دیا ہوا ہے، اور پھر اذان اس سے لیٹ کیوں؟ علامہ صاحب سحری کا وقت، اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ایکچولی میں سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے اور شروع کب ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزہ کے مسائل بہت زبردست بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ یہ پہلا حکم ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ آپ کے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر جب یہ قرآن مجید کی آیات پہنچیں تو انہوں نے اپنے ٹخنے کے ساتھ یا اپنے کف کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا باندھ لیا، اور کچھ صحابہ کرام نے اپنے تکیہ کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگا جو ہے وہ رکھ لیا کہ ہمیں سفید اور سیاہ دھاگے کا پتہ چلے گا تو ہم کھانا پینا بند کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عدی بن حاتم الطائی۔ حاتم طائی ایک مشہور عرب کا سخی تھا، اس کے یہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے اسی طرح وہ دھاگے رکھ لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو پتہ نہیں چلا اور کھانا کھاتے رہے یہاں تک کہ دن چڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر عمل کیا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اس طرح کی لائٹس تو نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تیرا تکیہ بہت بڑا ہے؟ کہا نہیں جی وہ تکیہ تو عام سا ہی تکیہ ہے۔ کہا آپ نے 3 مرتبہ فرمایا عدی تیرا تکیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو نہیں سمجھ آئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کا اندھیرا چھٹنا ہے اور صبح کی روشنی جو ہے وہ پھوٹنی ہے لمبی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالے اور سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ فرما دیے من الفجر کے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ یہ جو سفید دھاگا سیاہ دھاگا ہے یہ صبح کے وقت کا سورج جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونا ہے اور روشنی کا نمودار ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تب پتہ چلا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہیں، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم سحری کو آخری وقت میں لے کے جائیں اور افطاری جو ہے وہ جلدی میں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری امت اس میں خیر و برکت تب تک رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہودی افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں اور سحری کرنے میں جلدی کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور انبیاء کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ہم سحری دیر سے کریں۔ اب دیر سے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہمارے پاکستان میں سب کانٹیننٹل کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ سحری اذان ہونے سے 5 منٹ 7 منٹ پہلے مولانا صاحب سپیکر کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، روزے دارو اللہ رسول کے پیارو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، اور اذان اس کے 5 منٹ بعد ہوگی۔ یہ مولوی کو کس نے اختیار دیا؟ کہاں سے مسئلہ لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ یہ بر صغیر کی بدعت ہے کہ آپ سحری کا وقت سے پہلے بند کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نہیں تھا، اذان تو تھی نا، مسلمان تو تھے نا، روزہ تو رکھتے تھے نا، تو اس وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا کسی صحابی نے جو صحابہ اذان دیتے تھے انہوں نے اذان سے پہلے اس جگہ پر بلند کھڑے ہو کر کہا ہو کہ بھائی کھانا پینا بند کر لو؟ نہیں ہے ثابت۔ وہی سپیکر آواز اونچی ہو گئی ہے نا، کسی نے ایسا آواز میں ہی کہا ہو؟ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان کو سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو کھانے پینے کا، فرمایا وہ اس وقت تک نہ رکھے جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اس کے ہاتھ میں برتن موجود ہے جس میں اس کے لیے کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھائے گا جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے اذان ختم ہو گئی ہے اور جو آپ کے سامنے برتن ہے اس میں ابھی بھی کھانا ہے،
تو کیا آپ کیا تو جائے؟ بھائی پھر کوئی ریسٹورینٹ بک کروا لینا, روزہ نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے یا آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے اور آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے, کیونکہ آپ نے 12 سے 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کا روزہ ہے, مختلف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, تو آپ بھوکے پیاسے نہ رہیں. اللہ کو بھوکا پیاسا رہنا پسند نہیں ہے. یہ سحری کا برکت والا کھانا ہے, اور مومن کو یہ گنجائش دی جا رہی ہے کہ ایمرجنسی حالت ہے تو اللہ اکبر کے اذان کے ساتھ ہی روزہ نہیں بند کر لینا, آپ کھا پی سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی 4-5 کھجوریں ہیں, کھا لیں. آپ کے پاس کوئی دودھ ہے یا پانی ہے, وہ آپ کے برتن میں موجود ہے, ادھر اذان شروع ہو گیا, آپ کھا پی لیں. اذان اس دوران ختم بھی ہو گئی ہے تو آپ کا کھانا وہ 1 منٹ آدھے منٹ کا اگر وقفہ پڑ جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث آپ کو اس کی تائید دیتی ہے, اجازت دیتی ہے. اچھا, ہمارے ہاں اذان کے انتظار کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات جو اذان ہے وہ کیلنڈر سے 1-2 منٹ اوپر ہو جاتی ہے, اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اذان کے ساتھ روزہ کھولیں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا. اچھا, یہ دونوں طرف ہی بلنڈر ہے. کیلنڈر بھی لیٹ, 5 منٹ کا مارجن اس میں دیا ہوا ہے. کیلنڈر میں بھی مارجن, کیلنڈر میں 5 منٹ کا مارجن دیا ہوا ہے, اور پھر آزان اس سے لیٹ کیوں؟ اب ہمارے یہاں کیا ہے, عام مساجد کے اندر جیسے ہی روزہ افطار ان کے 5 منٹ پورے کر کے پہلے اعلان ہوتا ہے روزے کی افطاری کا ٹائم ہو گیا, روزہ افطار کر لیں. ٹھیک ہے, آزان اس کے 5 سے 7 منٹ بعد ہوگی. تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ جو مؤذن ہے وہ ایک کھجور یا جو پانی کا ایک گھونٹ ہے وہ اپنے منہ میں ڈالے, پیے بسم اللہ پڑھ کے, اور آزان شروع کر دے. آزان شروع کرنے کے بعد اس کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم ہے کم از کم. مغرب کی نماز کا کم از کم ٹائم 1 گھنٹہ ہے. اگر آپ نماز کو 15 منٹ کا نمازیوں کو وقفہ دے دیں گے کہ افطاری کر لیں, یا 10 منٹ کا وقفہ دے دیں گے, تو نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور مکہ المکرمہ میں چلے جائیں, مدینہ منورہ میں چلے جائیں, وہاں پر بھی آپ کو نماز کے بعد, اذان کے بعد اتنا ٹائم ملتا ہے. تو اصل میں لوگوں نے مسئلے غلط بیان بنائے ہوئے ہیں. جیسے ہی مغرب کی اذان ختم ہوگی, ہمارے تمام مساجد میں اذان ختم ہوئی, ادھر سے اقامت شروع ہو گئی. اب انہوں نے روزہ افطار کرنے کے لیے ہیلا کیا کیا کہ پہلے سپیکر میں اعلان کر لو, پھر روزہ افطار کر لو, اور اس کے 5 منٹ بعد, پہلے 5 منٹ لیٹ روزہ, پھر روزے کے بعد 5 منٹ, اور پھر اس کے بعد اذان کرو, اذان کہہ کے آپ جو ہے وہ جلدی سے جماعت میں کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ٹوٹل جب آپ سنت کو چھوڑیں گے, بدعت کی طرف جائیں گے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑ دیں گے, کسی اور شخص کی دامت میں چمٹنے کی کوشش کریں گے, تو پھر آپ سے اصل دین چھوٹتا چلا جائے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ آذان کے الفاظ جس وقت اللہ اکبر کے الفاظ آئیں, اسی وقت آپ روزہ افطار کر لیں.